عورت کھلونا نہیں اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ہم سفر مان رکھنے والا ہو تو زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جب شوہر اپنی روٹی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تین عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجدہ کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ کہتے ہیں پہلے وقتوں میں ایک عربی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے اور سبب معلوم کرنے کے لیے آئے کہ اس نے طلاق کیوں دی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ابھی عدت میں ہے، ابھی تک وہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے۔ میں اگر اس کے عیب تمہارے سامنے بیان کر دوں تو رجوع کیسے کروں گا؟ لوگوں نے انتظار کیا اور عدت ختم ہو گئی۔ اس شخص نے رجوع نہیں کیا۔ لوگ دوبارہ اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا، اگر میں نے اب اس کے بارے میں کچھ بتایا تو یہ اس کی شخصیت منسک کرنے کے مترادف ہوگا اور کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ لوگوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ لوگ پھر اس کے پاس آئے اور طلاق کا سبب پوچھنے لگے تو اس عربی نے کہا، اب کیونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے اور مروت کا تقاضا ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں۔ کیا آج کے دور میں ہیں ایسے لوگ؟ بلکہ کہیں رشتہ ہونے لگے تو بے شمار غلطیاں نکال کر بتا دیتے ہیں، اور تو اور طلاق دینے کے بعد کسی حرام خور عامل کے پاس جا کر اس پر جادو کرواتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کون کرتا ہے تم سے شادی۔ اس لیے بیٹیوں کی شادی وہاں کریں جہاں لوگ انہیں اپنی عزتیں سمجھیں، نہ کہ وقت گزاری کا ذریعہ۔ بات اچھی لگی ہو تو شیئر بے شک نہ کیجیے گا، لیکن عمل ضرور کیجیے گا۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، پر جب اپنے لیے آواز اٹھائے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ تمام شوہر یہ بات سمجھ لیں کہ اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داریاں خود اٹھائے، کبھی بھی انہیں کسی دوسرے کے محتاج مت کرو۔ تھوڑا کما کے لاؤ پر خود کماؤ، ورنہ بیوی بچے دوسرے کے احسان تلے دب جاتے ہیں اور احسان کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے میاں کی تھوڑی کمائی پر بھی عورت کو مان ہوتا ہے اور کسی دوسرے کی ایک پیسے کے احسان پر بھی عورت شرمندہ رہتی ہے۔ اگر مرد کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو ایک دفعہ گھر میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے خوش نہیں تو اللہ آپ سے کس طرح خوش ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی کا دل دکھ رہا ہے اور وہ چپ چپ کے آنسو بہاتی ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کرتی اللہ سے، پر اللہ اس کے ایک ایک آنسو کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنے شوہر اور اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے جو لوگ دوسری عورتوں یا غیر مردوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے خوبصورت اور خوشبودار لباس کو چھوڑ کر غلیظ اور بدبودار لباس پہن لے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس غلاظت سے محفوظ رکھے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت عطر لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے سے گزرے
تاکہ اس کی خوشبو وہ سونگے تو وہ زانیہ ہے۔ کچھ مرد بڑے ماہر ہوتے ہیں کیونکہ وہ راز پال لیتے ہیں کہ عورتوں کو صرف باتوں سے تسخیر اور مسمار کیا جا سکتا ہے، اور باتیں روزانہ کے حساب سے کئی تاج محل تعمیر کروا سکتے ہیں۔ عورت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی پر جلدی اعتبار نہیں کرتی، مگر اپنے پسندیدہ شخص کے لیے وہ یہ اصول بھول جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔